ابو سلمہ اور اس کے تمام ساتھی قناع کے ایک طرف سے گزر کر گھڑ سوار کے استقبال کے لیے آگے چلے گئے۔ فاصلہ تھوڑا رہ گیا تو ابن داؤد نے اس کا نام لے کر پکارا۔ اس کا نام موسیٰ تھا۔ اس نے ایڑ لگا کر گھوڑا دوڑا دیا اور ان لوگوں کے قریب آ کر یکلخت روکا تو یوں لگا جیسے گھوڑا گر پڑے گا۔ موسیٰ گھوڑے سے کود کر اترا۔ زبردست خبر لایا ہوں، موسیٰ نے کہا۔ ابو بکر مر گیا ہے، مسلمانوں کا پہلا خلیفہ۔ قریب آ کر موسیٰ نے سب کے ساتھ مصافحہ کیا اور یہ لوگ اسے قنات کے اندر لے آئے جہاں کھانا رکھا جا چکا تھا۔ اگلا خلیفہ عمر بن خطاب تو نہیں بن گیا؟ اسحاق نے پوچھا۔ تو اور کون بنتا؟ موسیٰ نے کہا۔ ابو بکر نے وفات سے پہلے وصیت کی تھی کہ اس کا جانشین عمر ابن الخطاب ہوگا۔ یہ بہت برا ہوا، ابو سلمہ نے کہا۔ بڑا ہی ظالم انسان ہے، بنی اسرائیل کا تو نام ہی نہیں سننا چاہتا۔ ابو بکر کب فوت ہوا؟ پرسوں شام غروب آفتاب کے وقت، موسیٰ نے جواب دیا۔ میں کل ہی آ جاتا، لیکن یہ دیکھنے کے لیے رک گیا تھا کہ اگلا خلیفہ کون ہوگا اور کتنے لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور کون بیعت کرنے سے گریز کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات مسلمانوں کے لیے دوسرا بڑا صدمہ تھا۔ ان کی وفات 23 جمادی الاخر 13 ہجری بمطابق 22 اگست 634 عیسوی غروب آفتاب کے وقت ہوئی تھی۔ مدینہ کے لوگ یہ خبر سنتے ہی گھروں سے نکل آئے۔ عورتیں بھی خلیفہ اول کے گھر کی طرف دوڑ پڑیں۔ ان کی سسکیاں اور ہچکیاں نکل رہی تھیں۔ ہر عورت اس طرح غمگین اور ماتم کنا تھی جیسے اس کا اپنا باپ فوت ہو گیا ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں ہی عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کو اپنا جانشین نامزد کر دیا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس نامزدگی کو قبول کرنے سے ہچکچاہٹ کا اظہار کیا تھا، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے صاف الفاظ میں کہا تھا کہ عمر کے بغیر ان حالات پر جن میں سلطنت اسلامیہ گھری ہوئی ہے قابو پانے کی صلاحیت کسی میں نہیں۔ اس دور کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ بڑی ہی روح کش ذہنی کیفیت میں مبتلا تھے۔ ایک تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسا بزرگ اور مدبر ساتھی رخصت ہو گیا تھا، اور اس کے ساتھ یہ مسئلہ کہ ان کے یہ ساتھی اپنی تمام تر ذمہ داریوں کا بوجھ ان کے کاندھوں پر ڈال گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے جنازے کے پاس کھڑے ہو کر یہ ماتمی کلمات کہے تھے: اے خلیفہ رسول، آپ نے قوم کو کس مشکل میں ڈال دیا ہے، آپ اسے بہت بڑی مصیبت میں چھوڑ چلے ہیں۔ آپ جدا ہو گئے، اب کیسے ملنا ہوگا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خلافت کے لیے عمر رضی اللہ عنہ کی نامزدگی اپنے طور پر ہی نہیں کر ڈالی تھی، ذاتی طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کبھی فیصلہ نہیں دیا تھا۔ جس طرح آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کرتے تھے، اسی طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی وصیت لکھواتے وقت مشورے لیے تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق ان کی کیا رائے ہے۔ خدا کی قسم، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق آپ کی جو رائے ہے وہ اس سے بہتر ہے، لیکن ان کے مزاج میں سختی ہے۔ میں جانتا ہوں، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، اس کے مزاج میں سختی اس لیے ہے کہ میرا مزاج بہت نرم تھا۔ جب عمر رضی اللہ عنہ پہ ذمہ داری آ پڑے گی تو وہ اپنے مزاج میں اس کے مطابق خود ہی تبدیلیاں کر لیں گے۔ اور ابو محمد، میں نے عمر کو بہت قریب سے جانچا اور پرکھا ہے۔ میں نے ہمیشہ دیکھا کہ جب میں غصے میں ہوتا تو وہ میرا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتا تھا، اور جب میں کسی معاملے میں نرمی برتنے لگتا تو عمر مجھے سختی کا مشورہ دیتا تھا۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان سے عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق پوچھا۔ ہم سب سے بہتر جاننے والا اللہ ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنی رائے ان الفاظ میں دی: میری رائے یہ ہے کہ ان کا باطل ان کے ظاہر سے کہیں بہتر ہے اور ہم میں ان جیسا کوئی نہیں۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سعید بن زید رضی اللہ عنہ، اسید بن حضیر اور کئی اور مہاجرین اور انصار سے عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق پوچھا، اور انہیں یہ بھی بتایا کہ وہ عمر رضی اللہ عنہ کو اپنا جانشین نامزد کر رہے ہیں۔ میرا فیصلہ کس حد تک صحیح ہے؟ انہوں نے ان لوگوں سے پوچھا۔ ان سب نے فردن فردن جو آرا دیں وہ تقریباً ایک جیسی تھیں، جن کا لب لباب یہ تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ کا مزاج اتنا سخت اور درست ہے کہ وہ خلیفہ بن گئے تو مسلمانوں میں انتشار اور افتراق کا خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ تاریخ کے مطابق طلحہ رضی اللہ عنہ ان سب کی نمائندگی میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تھے۔ خلیفۃ الرسول طلحہ رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا، جب اللہ آپ سے یہ پوچھے گا کہ رعیت کو کس حال میں کس کے حوالے کر کے آئے ہو تو آپ کیا جواب دیں گے؟ عمر کو آپ اپنا جانشین مقرر کر رہے ہیں، کیا آپ نے کبھی دیکھا نہیں کہ وہ لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے؟ سوچ لیں، جب قوم عمر کے ساتھ براہ راست واسطہ پڑے گا تو اللہ آپ سے جواب مانگے گا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی عمر 62 برس سے اوپر ہو گئی تھی اور وہ علیل تھے، قریب المرگ تھے۔ ان کے جسم میں اتنی سکت نہیں رہی تھی کہ اپنی طاقت سے اٹھ کر بیٹھ جاتے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ طلحہ رضی اللہ عنہ کی رائے سن کر غصے سے کانپنے لگے، حالانکہ ان کے مزاج میں غصہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ اتنا شدید غصہ آ جانا ثبوت تھا کہ وہ عمر رضی اللہ عنہ کو ہی مدبر اور دانشمند سمجھتے تھے۔ مجھے بٹھاؤ،
अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने गुस्से में कहा था। उनके एक अजीज ने उन्हें सहारा देकर बिठाया। क्या तुम मुझे अल्लाह से डराते हो? अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने गुस्से से कांपती हुई आवाज में कहा, मैं नामुराद होकर मरूंगा अगर मैं तुम पर एक जालिम को मुसल्लत करके जाऊं और यही मेरा तोशा आखिरत हो। मैं अल्लाह से कहूंगा, ए अल्लाह, मैं तेरे बंदों पर उस शख्स को अपना जानशीन मुकर्रर करके आया हूं जो तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में सबसे बेहतर था। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु की आवाज नकाहत की वजह से बहुत नहीफ थी, जो सिर्फ करीब बैठे हुए एक दो आदमी ही सुन सकते थे। और मेरी बात सुनो तलहा। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने तलहा रजी अल्लाह अन्हु को अपने करीब करके कहा, जो बात मैंने की है वो अपने पीछे बैठे हुए आदमियों को भी सुना दो। तलहा रजी अल्लाह अन्हु ने खलीफा के हुक्म की तामील की और अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु फिर लेट गए। मुस्नद तारीखों में आया है कि अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु उस रात सो न सके। ये सूरत हाल उन्हें परेशान कर रही थी कि उम्मत रसूल में उमर रजी अल्लाह अन्हु की खिलाफत पर इख्तलाफ पाया जाता है। अलसुब अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु उनकी अयादत को आए तो घर वालों ने उन्हें बताया कि अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने रात आंखों में काट दी है। खलीफतुर रसूल अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा, रात सो न सकने का बायस क्या था? तलहा और दूसरे लोगों की बातों ने मुझे बहुत दुख दिया है। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैंने अपनी अक्ल और दानिश के मुताबिक खिलाफत की जिम्मेदारी उस शख्स को सौंपनी चाहिए थी जो तुम सब में हर लिहाज से बेहतर है, और तुम लोग मेरे इस फैसले को कबूल नहीं कर रहे। क्या तुम ये चाहते हो कि ये नाजुक जिम्मेदारी किसी और के सपुर्द कर दूं, ये जानते हुए कि उससे बेहतर आदमी मौजूद नहीं? अल्लाह आप पर रहम करे खलीफतुर रसूल। अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, अपने दिल पर इस तरह बोझ न डालें, इससे तो आपकी बीमारी और बढ़ेगी। मैं जानता हूं कि राय देने वाले लोग दो फरीकों में बट गए हैं। एक गिरोह वो है जो आपके फैसले को तिलो जान से कबूल करता है और वो आपका ही साथ देगा। दूसरा गिरोह वो है जो आपकी राय से इख्तलाफ रखता है। मुझे अफसोस है कि इस दूसरे फरीक की क़यादत वो शख्स कर रहा है जो आपका मुशीर है और आपका दोस्त भी है। हम सबको पूरा एतमाद है कि आपका फैसला नेक नियति पर मबनी है और आपका मकसूद उम्मत की फलाह बहबूद और इस्लाह और हिदायत के सिवा कुछ नहीं। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के लिए एक अजीब सूरत हाल पैदा हो गई थी। वो अपना फैसला ठोंस भी सकते थे, लेकिन उनकी नजर उस वक्त पर थी जिसका आगाज उनकी वफात के बाद होना था। उन्होंने आम लोगों से मशवरा लेने का फैसला कर लिया। उनका मकान मस्जिद से मुल्हिक था। इतनी नकाहत के बावजूद बाला खाने गए जिसकी एक खिड़की मस्जिद की तरफ खुलती थी। मस्जिद में नमाजी जोहर की नमाज के बाद मौजूद रहे। उन्हें बता दिया गया था कि खलीफा उनके साथ कोई बात करना चाहते हैं। नमाज के बाद अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु खिड़की के सामने आए। लोगों ने ऊपर देखा। क्या तुम उस शख्स को पसंद करोगे जिसको मैं जानशीन मुकर्रर करूं? अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा। हम वो पसंद करेंगे जो आप करेंगे। नमाजियों में से कई एक की आवाजें सुनाई दी। खुदा की कसम, अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैंने बहुत ही गौर फिक्र के बाद ये फैसला किया है कि मेरे बाद खिलाफत की जिम्मेदारी उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु संभालेंगे। मैंने ये अजीम मनसब अपने किसी करीबी रिश्तेदार को नहीं दिया। मैं जो कह रहा हूँ वो गौर से सुनो और इस फैसले को कबूल करो कि मेरा जानशीन उमर बिन खत्ताब होगा। तकरीबन तमाम आदमियों की आवाज सुनाई दी। हमने खलीफतुर रसूल का कहना सुन लिया और मान लिया है। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु की बूढ़ी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए। ऐ अल्लाह, अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने लरजती कांपती आवाज में कहा, मैंने उमर का इंतखाब तेरे रसूल की उम्मत की बेहतरी के लिए किया है और इस अंदेशे से कि इनमें इख्तलाफात के बायस फसाद ना हो जाए। मैंने तेरी जात पर एतमाद करते हुए फैसला किया है और ए अल्लाह, दिलों का हाल तू ही बेहतर जानता है। मैंने एक ताकतवर शख्स को जानशीन मुकर्रर किया है और जो सख्त मिजाज इसलिए है कि वो सदाकत पसंद और रास्त रो है और मुसलमानों की रास्त रवी का ख्वाहिशमंद है। मर्रख लिखते हैं कि अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु की ये दुआ सुनकर मस्जिद में जो लोग दिल में इख्तलाफ लिए चुप बैठे थे वो भी पुकार उठे कि हमें उमर रजी अल्लाह अन्हु की खिलाफत कबूल है। खिड़की में खड़े अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु का जिस्म डोल रहा था। उन्हें सहारा देकर नीचे ले गए। उनमें अब बोलने की सकत भी नहीं थी, लेकिन बिस्तर पर जाते ही उन्होंने कहा कि उमर को बुलाओ। उमर रजी अल्लाह अन्हु आ गए। उमर, अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, क्या तुमने मेरी वसीयत सुन ली है? सुन ली है खलीफतुर रसूल। उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैं इस काबिल तो न था, लेकिन ये मेरा इंतखाब और मेरा फैसला है उमर। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने झंझला कर कहा, लोग तुम्हारे हक में भी हैं और तुम्हारे खिलाफ भी हैं, लेकिन मैंने अल्लाह की रहनुमाई हासिल करके ये जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर रखी है। अब मैं इसके खिलाफ कोई दूसरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। मुझे आपका फैसला कबूल है। उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा। उम्मत पर ये दिन बड़ी मुश्किल के दिन थे। उधर इराक और शाम में रूमियों के खिलाफ जंग जारी थी, जिसमें मुसलमानों की पोजीशन कुछ कमजोर हो गई थी। सूरत हाल पसपाई वाली नजर आ रही थी। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु को इराक के महाज से हटाकर शाम के महाज पर भेज दिया था। फिर भी कोई अच्छी खबर सुनने में नहीं आ रही थी।
خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے چلے جانے سے عراق کا محاذ کمزور پڑ گیا تھا۔ خلیفۃ الرسول سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان محاذوں سے اپنے لشکر واپس بلا لیے جائیں یا ذرا پیچھے ہٹا لیے جائیں۔ عمر، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، لگتا ہے جیسے میں آج ہی دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ میں جو کہتا ہوں اسے غور سے سنو اور میرے بعد اس پر عمل کرنا۔ اگر میں آج ہی مر جاؤں تو غروب آفتاب سے پہلے پہلے مسنا بن حارثہ کو کچھ لشکر دے کر عراق اور شام کے محاذ کو بھجوا دینا، اور اگر رات ہو جائے تو صبح پہلا کام یہی کرنا کہ مسنا کو روانہ کر دینا، اور اگر شام کے محاذ پر خالد کو فتح حاصل ہو جائے تو اسے واپس عراق کے محاذ پر بھیج دینا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو اور بھی بہت سی ہدایات دیں جو عمر رضی اللہ عنہ خاموشی سے سنتے رہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے ذہن پر دراصل بوجھ یہ تھا کہ خلافت کی ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری تھی اور انہوں نے خود کبھی بھی اس کی خواہش نہیں کی تھی۔ اسی شام خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رحلت فرما گئے۔ رات کی تاریکی گہری ہو چکی تھی جب میت کو آخری غسل دیا گیا۔ جس تختے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد مبارک مسجد نبوی میں لے جایا گیا تھا، اسی تختے پر ابو بکر رضی اللہ عنہ کی میت مسجد نبوی میں لے جائی گئی اور انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ تاریخوں کے مطابق عمر رضی اللہ عنہ نے ساری رات سوچوں اور خیالوں سے الجھتے گزار دی۔ ایک اضطراب تو یہ تھا کہ صبح لوگ بیعت کے لیے آئیں گے تو کیا تمام لوگ بیعت کر لیں گے؟ صبح عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں گئے۔ یہ دیکھ کر کہ لوگ بیعت کے لیے ہجوم کر کے آ گئے ہیں، ان کا گزشتہ رات والا اضطراب ختم ہو گیا۔ بیعت میں ممکنہ اختلافات کا خطرہ عمر رضی اللہ عنہ محسوس نہیں کر رہے تھے کہ خلیفہ بنیں گے یا نہیں، بلکہ اصل اندیشہ جو انہیں پریشان کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ یہ اختلاف پھیل گیا تو امت میں انتشار اور افتراق پیدا ہو جائے گا، جو اسلام کے نہ صرف فروغ کے لیے نقصان دہ ہوگا بلکہ اسلام کی بقا بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ لوگ جوک در جوک آگے بڑھے اور عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے۔ ظہر کی نماز تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ ظہر کی اذان ہوئی، عمر رضی اللہ عنہ نے امامت کے فرائض ادا کیے۔ نماز کے بعد عمر رضی اللہ عنہ ممبر پر کھڑے ہوئے۔ وہ ممبر کی اس سیڑھی پر کھڑے تھے جس پر کھڑے ہو کر ابو بکر رضی اللہ عنہ خطبہ دیا کرتے تھے۔ لوگوں نے دیکھا کہ عمر رضی اللہ عنہ اس سیڑھی سے ایک سیڑھی نیچے آ گئے۔ اس پر کھڑے ہو کر پہلے اللہ کی حمد و ثنا میں چند کلمات کہے، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا، پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ مرحوم کی خوبیاں اور ان کے کارنامے بیان کیے اور اس کے بعد خطبہ شروع کیا۔ یہ خطبہ آج تک تاریخ کے دامن میں لفظ بلفظ محفوظ ہے۔ اے لوگو، میں تم ہی میں سے ہوں، تم جیسا ہی ایک انسان ہوں۔ اگر مجھ میں خلیفۃ الرسول کی حکم دولی کی جرت ہوتی تو میں یہ ذمہ داری کبھی قبول نہ کرتا۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ لوگ میرے مزاج کی سختی سے ڈرتے ہیں اور میری درستی کی وجہ سے مجھے پسند نہیں کرتے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ عمر اس وقت بھی ہم پر سختی کرتا رہا ہے جب ہمارے سروں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ موجود تھا، اور پھر وہ اس وقت بھی ہم پر سختی کرتا رہا جب ہمارے اور اس کے درمیان ابو بکر رضی اللہ عنہ حائل تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اب کیا ہوگا کہ جب ہمارے معاملات اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ جو کوئی بھی یہ کہتا ہے وہ ٹھیک کہتا ہے۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصاحبت کا شرف حاصل ہے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام اور ایک ادنا نوکر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرمی اور رحم دلی میں آپ کا کوئی ثانی نہ تھا۔ آپ اللہ کے فرمان کے مطابق مومنین کے لیے راحت اور رحمت کا سرچشمہ تھے۔ بارگاہ رسالت میں میری حیثیت ایک برہنہ شمشیر کی سی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے مجھے نیام میں ڈال دیتے اور جب چاہتے مجھے بے نیام کر دیتے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اسی حیثیت میں رہا اس دن تک جس دن اللہ نے آپ کو یاد فرمایا اور اپنے ہاں بلا لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر وقت تک مجھ سے خوش اور مطمئن رہے۔ میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے خوش رہے، اور یہ ایسی سعادت ہے جس پر میں ساری عمر فخر کرتا رہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کی خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سپرد ہوئی۔ کیا کوئی ابو بکر کے تحمل، نرمی اور کرم نوازی سے انکار کر سکتا ہے؟ میں ان کا بھی خادم اور معاون رہا۔ میں اپنی سختی کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی نرم مزاجی میں جذب کر دیا کرتا تھا۔ میں ایک برہنہ تلوار تھا جسے ابو بکر رضی اللہ عنہ نیام میں ڈال لیتے تھے یا کسی بہت ہی ضروری کام کے لیے مجھے نیام سے نکال کر استعمال کرتے تھے۔ میں اس حیثیت میں پوری فرمانبرداری سے ان کے ساتھ رہا تھا، یہاں تک کہ وہ بھی ہم سے جدا ہو گئے، اور میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آخر وقت تک مجھ سے خوش اور مطمئن رہے، اور اس سعادت پر میں بھی فخر محسوس کرتا ہوں۔ اور اب اے لوگو، تمہارے معاملات اور دیگر تمام احوال کی ذمہ داری میرے کندھوں پر رکھ دی گئی ہے۔ میں تمہیں یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ میرے مزاج کی وہ سختی جس سے تم نالاں تھے اب نرمی میں بدل گئی ہے، لیکن یہ بھی سن لو کہ ان لوگوں کے لیے میری مزاج کی سختی قائم رہے گی جو مسلمانوں پر ظلم اور زیادتی کرتے ہیں۔ جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے
جو امن و امان سے رہتے ہیں اور جرت ایمانی رکھتے ہیں ان کے لیے میں بہت زیادہ نرم ہوں، اور اگر کوئی کسی پر ظلم کرے گا تو میں اس وقت تک اسے نہیں چھوڑوں گا جب تک اس کا ایک رخسار زمین پر نہ ٹکا دوں اور دوسرے رخسار پر اپنا پاؤں نہ رکھ دوں، تاآن کہ وہ حق کے آگے ہتھیار ڈال دے۔ لیکن اس قدر سختی کے باوجود اہل عفاف اور اہل کفاف کے لیے میں اپنا رخسار خود زمین پر رکھ دوں گا۔ اے لوگو، مجھ پر جو تمہارے حقوق ہیں وہ مجھ سے لو، میں یہ حقوق بیان کر دیتا ہوں۔ مجھ پر تمہارا ایک حق یہ ہے کہ تمہارے خراج اور اس غنیمت میں سے جو اللہ تمہیں عطا کرے گا میں کوئی چیز ناحق نہیں لوں گا۔ مجھ پر تمہارا یہ حق ہے کہ جب تم میں سے کوئی میرے پاس آئے تو مجھ سے اپنا حق وصول کر کے جائے۔ مجھ پر تمہارا یہ حق ہے کہ تمہارے عطیات اور وظائف میں اضافہ کروں اور تمہاری سرحدوں کو اتنا مستحکم کر دوں کہ دین کے دشمن ادھر کا رخ نہ کر سکیں، اور مجھ پر تمہارا یہ حق ہے کہ تمہیں ہلاکت میں نہ ڈالوں اور محاذ سے تمہیں گھر واپس آنے سے نہ روکے رکھوں، اور جب تم کسی محاذ پر لڑنے کے لیے جاؤ تو ایک باپ کی طرح تمہارے اہل و عیال کی دیکھ بھال کروں۔ اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، میرے ساتھ عفو و درگزر کا رویہ اختیار کرو اور میرے ساتھ تعاون کرو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں میری مدد کرو، اور جو تمہاری خدمات اللہ نے میرے سپرد کی ہیں ان کے متعلق مجھے نصیحت کرو۔ میں تم سے یہ بات کہہ رہا ہوں اور اپنے اور تمہارے لیے اللہ سے مغفرت طلب کر رہا ہوں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے یہ خطبہ نماز سے پہلے دیا تھا اور اس کے بعد نماز پڑھائی تھی۔ بہرحال لوگوں کے دلوں میں عمر رضی اللہ عنہ کی مزاجی سختی اور درستی کا جو خوف سا بیٹھا ہوا تھا وہ بالکل اتر گیا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔